آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ان کے جو جواب ملیں گے وہ کئی سالوں کے لیے نہ صرف ہمارے حافظے میں بلکہ ہمارے یونیورسٹی کے آرکائیوز میں محفوظ رہیں گے. تو اچھا، تو پہلے ہم کئی لوگ جو اردو ادب سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ آپ کا بہت ہی اہم کام رہا ہے اردو ادب پر، خصوصاً جو اردو ترقی پسند تحریک ہے اس پہ جو سب سے اہم کتاب انگریزی میں شائع ہوئی ہے وہ آپ کی کتاب ہے. تو آپ پہلے ہم کو بتائیے کہ آپ ایک انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ تھے اور پھر آپ نے پی ایچ ڈی مینجمنٹ میں حاصل کی. آپ کی دلچسپی اردو ادب کی طرف کس لیے آپ میں دلچسپی پیدا ہوئی اردو ادب کے لیے؟ سب سے پہلے میں یہ بتا دینا مناسب سمجھوں گا کہ میں اردو ادب پہ کام کرتا ہوں اور اردو ادب پہ میں نے کتاب لکھی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. میں حیدرآباد میں پلا بڑا ہوں، تو حیدرآبادی دکنی میں آپ سے صاف بات کر سکتا ہوں، لیکن فارمل اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے. تو میں پارڈن می مگر ہمارے لیے حیدرآباد کی اردو ہی فارمل اردو ہے، کیونکہ حیدرآباد جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ اردو ادب کا، اردو تہذیب کا ایک گہوارہ ہے. تو کوئی بھی وجہ نہیں ہے ہم کو یہ کہنے کی کہ حیدرآباد کا تعلق فارمل ادب سے نہیں ہے. تو جہاں تک ہم سب لوگوں کا سوال ہے تو ہم مانتے ہیں کہ حیدرآباد بھی اردو دنیا کا ایک حصہ ہے، اگرچہ اس کا لہجہ جو شمالی ہندوستان کی اردو ہے اس سے کچھ مختلف ہے شاید. چلیے ٹھیک ہے. تو آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ میں جس گھرانے میں پلا بڑھا وہ ایک مڈل کلاس فیملی تھی، اور ایک میری تعلیم انگلش میڈیم اسکول میں ہوئی، جہاں پہ اردو تو بالکل نہیں سکھائی جاتی تھی. گھر پہ ہم لوگ قرآن پڑھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی بہت اردو پڑھائی جاتی تھی. مشاعروں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں اردو سننے کو ملتی تھی. لیکن میرے ماں باپ دونوں کو اردو شاعری کا بڑا ذوق تھا، اور چلتے پھرتے اردو شاعری سنائی دیتی تھی، تو تھوڑی بہت ہم لوگوں نے بھی سیکھ لی. ماں باپ نے کبھی بیٹھ کے پڑھایا نہیں کہ اردو ادب پڑھو یا اردو شاعری کی کتاب پڑھو. تو میں 12 سال کا تھا جب میں نے اپنی پہلی نظم پڑھی. میری ماں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، تو میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاعری کی کتاب ہے، ساحر لدھیانوی کی، نام تھا تلخیاں. تو میں نے کہا کہ مجھے ایک نظم سنا دیجیے آپ. تو اتفاق سے اس وقت تاج محل پڑھ رہی تھی وہ، تو انہوں نے مجھے سنائی. میں بہت متاثر ہوا اس سے، اور میں نے کہا کہ ایک اور نظم سنا دیجیے. تو وہ مجھے پرچھائیاں پڑھ کے سنائی، جو جیسے آپ جانتے ہیں بڑی طویل نظم ہے، اور وہ میرے دل کو چھو گئی. 2 دن بعد مجھے یہ دونوں نظمیں زبانی یاد تھیں، اور پھر میں خود اپنی جب بھی ہو سکا رفتہ رفتہ تھوڑی بہت یہاں وہاں پڑھ لیتا تھا اور اردو شاعری. میرے والد بہت بڑے فین تھے جوش ملی آبادی کے، اور کیفی اعظمی کے، اور مجروح سلطان پوری کے، اور وہ ہمیں شاعری سناتے بھی تھے، اور ایسے اپنی بول چال میں ان کی شاعری بہت ملی ہوئی ہوتی تھی. تو جب صبح میں ہم اسکول جاتے تھے تو ہمیں اسکول کے لیے جب اٹھاتے تھے تو کہتے تھے اٹھو اور اٹھ کے انہی قافلوں میں مل جاؤ جو منزلوں کو ہیں گرد سفر بنائے ہوئے. تو اس طرح سے وہی آرگینکلی کچھ یہاں کچھ وہاں، ایک ٹکڑا یہاں ایک ٹکڑا وہاں، اس طرح سے بنتا گیا. تھوڑی بہت جانکاری بنتی گئی. اور کچھ آپ کو ساحر کی جو 2 بہت ہی مشہور نظمیں ابھی آپ نے جس کے بارے میں بتایا، تاج محل اور تلخیاں، ان نظموں کے کچھ اور اشعار یاد ہیں آپ کو؟
مجھے تو ساری نظم یاد ہے. تو خیر پرچھائیاں سنا دو. تاج محل سنا دیجیے. اگر میں اٹک جاؤں تو آپ مجھے ہیلپ کر دیجیے گا. میں نہیں سمجھتا یہ ممکن ہے. تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی, تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی, میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے, بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی, شبت جس راہ پہ ہوں ستوت شاہی کے نشاں, ان پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی. میری محبوب پسے پردہ تشہیر وفا, تو نے ستوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا, مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی, اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا. ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے, کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے, لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں, کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے. اور پھر اینڈس وتھ یہ چمنزار, یہ دریا کا کنارہ, یہ محل. اور مے بی آئی شوڈ ریسائٹ دون بفور دیٹ ایز ویل کہ میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل, ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود, آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل. یہ چمنزار, یہ دریا کا کنارہ, یہ محل, یہ منقش در و دیوار, یہ محراب, یہ طاق, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق, میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. تو اچھا, اور آپ بتائیے کہ آپ نے جب انتخاب کیا کہ آپ انجینئرنگ پڑھیں گے, اور آپ انتخاب نہیں کیا میں نے, میرے ماں باپ نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کے کی چوائس اتنی ہے, تین, آپ یو کین بیکم ون آف تھری تھنگس, یا تو آپ انجینئر بن سکتے ہیں, یا آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, یا آپ فیلئر بن سکتے ہیں, تو ان تینوں میں سے ایک چن لیں. تو میری بہن نے ڈاکٹر بننا پسند کیا, میں اور میرے بھائی نے انجینئرنگ کی. اچھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو انجینئرنگ کے تجربے تھے ان کا کچھ اثر آپ کی بات کی شاعری پر پڑا؟ بھی یہ سوال پہ تو میں نے کبھی غور نہیں کیا. آپ نے آپ کے خیال میں جس طرح سے انجینئرز دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ جو لوگ انجینئر نہیں ہیں, جو لوگ شاعر ہیں خصوصاً, جس طرح سے وہ لوگ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, کیا یہ ان سوچوں کے رجحان مختلف ہیں؟ میں پہلی بار اس سوال پہ غور کر رہا ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان انجینئر ہوتا ہے یا کوئی انسان شاعر ہوتا ہے, اور دیٹ از دا سم ٹوٹل آف دیئر بینگ. اب میری خود کی زندگی میں اتنے الگ الگ پہلو ہیں جو ایک دوسرے سے ریکنسائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرس. میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسا بڑا شاعر ہوا ہے اردو ادب میں جو انجینئرنگ جیسی چیز کرتا تھا. ڈاکٹرس تو لکھ لیتے ہیں اچھی خاصی شاعری, تو پتہ نہیں. خیر, اچھا, اب ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں اس وقت اردو ادب کا ہندوستان کی سیاست میں کیا مقام ہے؟ سیاست میں, سماج میں اردو کو کس قسم کا دخل ہے؟ میرے خیال سے کچھ ایسے کونے ہیں جہاں, کوئی ایسے اسمال پاکٹس جہاں پہ اردو پل رہی ہے اور فلرش ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اردو ادب یا اردو زبان از ڈائنگ, کہ یہ مرتی ہوئی زبان نہیں ہے. یہ ہے کہ اسٹیٹ پیٹرنیج بہت ہی کم ہے, انسٹیٹیوشنس, ادارے اردو کے بہت کم ہو گئے ہیں. نارتھ انڈیا میں اردو میڈیم اسکولس کی تعداد بالکل
سکڑ کے رہ گئی ہے. مطلب 400 اسکول ہوں گے شاید اتر پردیش میں جو جس میں 5ویں کلاس تک لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں. کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایچ ایڈیشن میں 200-250 کتابیں چھپتی ہیں ادبی کتابوں پہ. میں خود اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں کہ جو بک شاپس تھے جہاں پہ کتابیں بکتی تھی اردو کی, وہاں پہ آپ جاتے تھے تو آپ کو اردو ادب کی کئی کتابیں ملتی تھیں. آج آپ انہیں دکانوں پر جائیے, اسی طرح سے دکانیں بھری ہوئی بھی ہیں اور لوگ آ کر کتابیں خرید بھی رہے ہیں, مگر پروپورشن آف بکس جو ادب کی تھیں اور جو مذہب کی تھیں اس میں فرق آ گیا ہے. موسٹ آف دا بکس آر ریلیجس ورکس دیٹ آر سولڈ. میں جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے کچھ ریسرچ کرنے کے لیے اردو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اردو عثمانیہ یونیورسٹی سے بات چیت کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ فلاں 5-6 کتابیں آپ پڑھ لیں. تو میں انہیں ڈھونڈنے نکلا اور مجھے کہیں نہیں ملی. وہ حیدرآباد میں کسی دکان پر وہ کتاب نہیں ملی. میں لائبریریز گیا اور لائبریریز میں بھی یہ کتابیں نہیں ملی. مجھے واپس یہاں امریکہ آ کر انٹر لائبریری لون سے یونیورسٹی آف مشیگن سے یا ایسی دوسری یونیورسٹی سے منگانی پڑی. میں پچھلے سال گیا تھا تو میں سجاد ظہیر کی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا. دلی میں نے ایک 10-12 دکانوں پر میں جا کے پوچھ آیا مگر نہیں ملی. تو ایک فارمل لیول پہ آئی تھنک کہ بہت فرق آ رہا ہے, اندر ڈکلائن ہو رہا ہے. لیکن آپ اگر مشاعروں کو جائیں, میں جس محلے میں رہتا ہوں حیدرآباد میں پرانی حویلی میں, وہاں پر سال میں شاید 50-100 مشاعرے ہوتے ہوں گے, مذہبی بھی مگر ادبی بھی ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں وغیرہ, اور محفل جمی ہوتی ہے اور گلی گلی میں ایک شاعر ہے جو اپنا کلام سناتا ہے, اور کافی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے یہ شاعری. مطلب اٹس ناٹ گریٹ بٹ سم آف اٹ از ریئلی نائس. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ضروری ہے کہ زبان کو پنپنے کے لیے حکومت کی سرپرستی ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے زبان یا تو کچھ کلچرل کیشے ہونا چاہیے. مطلب کیوں سیکھے کوئی اردو؟ یا تو اردو سے کوئی میٹیریل فائدہ ہو یا اردو سے کوئی نان میٹیریل فائدہ ہو, یعنی کوئی دونوں چیزوں میں کافی تھنگس لائک دس دا اردو یونیورسٹی آف حیدرآباد. وہاں پر واٹ ول somebody who graduates in Urdu do in India? مطلب کس طرح کی نوکری ملے گی انہیں؟ Trying to persuade people to take up Urdu as a profession is very difficult. ہاں, میرے خود اپنے گھر میں میرے ماں اور باپ دونوں کی اردو بہت اچھی تھی, بہت اچھا بات کرتے ہیں اردو میں اور اردو ادب سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. لیکن انہوں نے ہمیں اردو نہیں سکھائی کیونکہ ان کی اپنی پرسنل انگزائٹی تھی کہ ہم بڑے ہوں اور ہمیں اس دنیا میں نوکری ملے اور روزی روٹی چل سکے. اور they recognized very early that انگریزی was the currency that could be traded in this marketplace. تو ہم گھر میں انگریزی بولا کرتے تھے. میرے کزنس بہت کم بولتے ہیں اردو, شاید ہی 1 یا 2 ہوں جو اردو پڑھ سکتے ہوں. تو I think that unless there is an institutional support for the language, and if one can show a reason for people to want to learn it, they will probably not do it. آج کی تقریر میں جو ایک موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے ہندوستانی فلموں کا, اور جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ یہ بحث کرنے والے ہیں کہ جو زبان اداروں میں, جو زبان مدرسوں میں محفوظ نہیں رہی, وہ اب بالی ووڈ میں ایک قسم سے محفوظ ہے. تو آپ اس کے بارے میں اور کچھ کہنا چاہیں گے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ زبان کا جس طرح سے فروغ
جس طرح سے پروموشن بالی ووڈ میں ہو رہا ہے وہ دوسری جگہوں پر نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سرمائی نظریے سے یعنی اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ سے یہ بالی ووڈ کے لیے فائدہ مند چیز ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اردو محفوظ ہے بالی ووڈ میں یہ کہوں گا کہ اردو کو تھوڑی بہت جگہ مل گئی بالی ووڈ میں، کچھ پناہ مل گئی، کچھ دیر تک پناہ مل گئی. زبان یعنی اردو کے بارے میں ٹو ٹاک اباؤٹ اردو ایز اے لینگویج از ڈیفیکلٹ، مطلب صرف زبان کے طور پر، کیونکہ دا لینگویج سروائیوز. اب آپ کوئی بھی ہندی فلم لے لیں، اس میں آپ نام اس کا اردو میں ہوگا، جو بات چیت آپ سنیں گے اس فلم میں، خاص طور پہ دا لینگویج آف رومانس، دا لینگویج آف پیشن، ساری اردو میں ہوگی. لیکن آئی تھنک اے لینگویج از مور دین اٹس ووکیبولری. جو سینسیبلٹی تھی اردو کی، پرٹیکولرلی جو پوئٹک سینسیبلٹی تھی، وہ بالی ووڈ میں بھی ختم ہو رہی ہے رفتہ رفتہ. لیکن کچھ دیر تک اور کچھ حد تک اب بھی بالی ووڈ ایک ایسی جگہ ہے، پاپولر کلچر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اردو از گاٹ اے ویری سگنیفیکنٹ ایڈوانٹیج اوور ادر لینگویجز. پارٹلی کیونکہ اردو کی اتنی ہسٹری ہے اور اتنی ووکیبولری ہے اور اتنی لیگیسی ہے، جو تھنگس دیٹ اٹ کین ڈرا اپون اٹس ٹریڈیشنس which allow it to then be expressive in a way that resonates with the melodrama of film. تو I think کہ اردو اور بالی ووڈ کا کنیکشن کافی اسٹرانگ رہا ہے اور رہے گا. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ وہ بات نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب کے فلموں میں جو اردو بولی جاتی ہے یا اب کے فلموں میں جو گیت لکھے جاتے ہیں وہ اسی معیار کے ہیں جو 25-30 سال پہلے ہوا کرتے تھے. جی ہاں، تو معیار تو وہ نہیں رہا، کیونکہ جو گیت لکھ رہے ہیں ان کو وہ تعلیم حاصل نہیں ہوئی جو لوگوں کو 50-60 برس پہلے حاصل ہوتی تھی، نہ سننے والوں کو وہ تعلیم حاصل ہوئی جو 25-30 سال پہلے لوگ اردو ہندی پڑھتے تھے ان کو حاصل ہے. تو معیار تو بہت ہی بدل گیا ہے اور زبان زیادہ سادی ہو گئی ہے نا. یعنی جو پیچیدگیاں زبان میں تھے، جیسا آج آپ سے بات ہو رہی تھی ہم سب کی، اور آپ بتا رہے تھے کہ جو اضافے ہیں اردو قواعد کے وہ آج کل کے گانوں میں بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں. تو شاید وہ جو پیچیدگیاں جس سے لوگ واقف تھے اور جو اردو پڑھنے والے جن چیزوں سے واقف تھے، تو وہ نہ تعلیم میں ہے نہ تو پھر عام بات چیت میں ہے. تو نہ ڈائریکٹر کو اردو آتی ہے، نہ پروڈیوسرز کو اردو آتی ہے، نہ میوزک کمپوزرز کو اردو آتی ہے، نہ گانے والوں کو اردو آتی ہے. اگر آپ اردو میں گیت لکھوانا چاہتے ہیں تو اردو کے تو شاعر کئی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. آپ بمبئی میں آپ ڈھونڈ لیں تو میرے خیال سے آپ کو بڑے درجے کے شاعر 25-30 مل جائیں گے آرام سے. لیکن سینسیبلٹی سنیما کی بدل گئی ہے. اب اتنی کاسموپولیٹن ویسٹرنائزڈ سنیما کا پروڈکشن ہو گیا ہے کہ جو بھی اس بزنس میں انوالوڈ ہے they have to belong to a particular class, a particular category. اب فلم کمپوزر شاعر کو بلا کر بٹھا کر شاعری نہیں لکھوائے گا، وہ ایسے انسان سے لکھوائے گا جس سے وہ بات چیت کر سکتا ہو یا جس سے وہ انگریزی میں بول سکتا ہو. تو آپ مطلب the nature of lyrics is changing. یہ آپ سے سوال میں پھر پوچھوں گا آپ کی تقریر ختم ہونے کے بعد، اور وہ سوال ہے کہ آپ کی نظر میں ہندی اور اردو کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ ہندی اور اردو، میں اس کا جواب انگریزی میں دے سکتا ہوں لیکن
ہندی ہے اردو نہیں. جیسے ایک زمانے میں جب پنجاب میں بحث چل رہی تھی کہ پنجاب کی زبان ہندی ہے یا پنجابی ہے، اور یہ ڈیبیٹ اردو میں چل رہا تھا اور اردو اخباروں میں چل رہا تھا. مصلحتاً انگریزی ہی بولنا شاید اچھا ہے. تو لیکن میں آئی تھنک کہ اٹ از شوڈ بی فیئرلی آبویس کہ اردو اور ہندی ایک کنٹینیوم کی زبان ہے، جن کے ایک سرے پر آپ ایسی زبان بول سکتے ہیں جسے آپ ہندی کہہ سکتے ہیں، اور آپ سنیں گے اسے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ہندی بول رہا ہے کوئی، اور ایک اینڈ پہ ایسی زبان بول سکتے ہیں آپ جس میں فارسی اور عربی کے الفاظ زیادہ ہوں، یہاں پہ سنسکرت کے الفاظ زیادہ ہوں، جو آپ سن کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو بولی جا رہی ہے. آپ جیسے اگر آپ اقبال کی شکوہ کی پہلی بند پڑھ لیں تو آپ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ہندی بول رہے ہیں. کیوں ضیا کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردانہ کروں محو غم دوش رہوں. اسی طرح سے اگر آپ کسی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں اور آپ کو آواز آئی کہ یاتریوں سے نویدن ہے کہ وہ سرکشا جانچ کروائیں اور پرستان گھوشنا کی پرتیکشا کریں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اردو بولی جا رہی ہے. تو I think کہ there are certain registers where one can clearly say ہندی اور اردو، لیکن جو بیچ کا جو حصہ ہے اس میں سرحدیں بنانا بڑے مشکل ہے. صرف الفاظ کا فرق ہے، یعنی کہا کہ الفاظ اردو صرف الفاظ کی بھاشا نہیں ہے، کی زبان نہیں ہے نا. تو لیکن اب تک جو مثالیں آپ نے دی یہ سب الفاظ کی ہے. ہاں، I suppose that's a shorthand way of saying it کہ once آپ الفاظ کو سیگریگیٹ کر دیں کہ یہ ہندی الفاظ ہیں اور یہ اردو الفاظ ہیں، اور ہندی والے وہ استعمال نہیں کریں گے اور اردو والے یہ نہیں کریں گے، تو سینسیبلٹیز میں بھی فرق آئے گا. the traditions that you draw upon will change. ماحول بدل جائے گا. ماحول بدل جائے گا. the idiom will change. But even within that, I would claim that the middle is muddled, and it is in that middle that most of us reside. اچھا، تو ایک چیز جو بہت واضح ہے آپ سے بات کرنے میں وہ یہ ہے کہ جب آپ جو اردو میں فلم کے ڈائلاگ لکھتے ہیں اور فلم کے لیرک شاعری لکھتے ہیں، مگر جب آپ بات کرتے ہیں تو انگریزی کو آپ سمجھیے اردو میں ملا کے آپ بات کرتے ہیں. اور ہم لوگ جو سمجھیے حیدرآباد سے یا دلی سے اس ماحول سے آتے ہیں، یہ ہم کو بہت ہی فطری چیز دکھتی ہے. یعنی اگر آپ صرف اردو کے الفاظ استعمال کریں، صرف ہندی کے الفاظ استعمال کریں تو اتنی بناوٹی دکھے گی وہ بات آپ کی. تو اور اردو کی ایک خاص بات کم از کم میرے لیے یہ ہے کہ اردو سمجھیے ایک امتزاج کا نمونہ ہے، یعنی ایک ملی جلی تہذیب جو ہے اس کی نمائندگی زبان کرتی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اب آج کی جو پیڑھی ہے، آج کی جو نسل ہے، کیا ان لوگوں کے لیے انگریزی بھی اردو کا ایک حصہ بن جائے گی؟ تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اردو اور انگریزی کو ملا کے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مستقبل ہے وہ اسی طرح سے رنگا جائے گا؟ I suppose that depends on آپ کس کی بات کر رہے ہیں. انگریزی ابھی بھی ہندوستان میں شاید 5% لوگ بول پاتے ہیں. تو اگر آپ اربن ایجوکیٹڈ مڈل اینڈ اپر کلاسز کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کی زبان انگریزی بن چکی ہے. میں درمیانی پیڑھی کا ہوں، تو میں کچھ اردو بھی بول لیتا ہوں، کچھ ہندوستانی بول لیتا ہوں، لیکن میری پرائمری جو زبان ہے، لینگویج ان وچ آئی کین ایکچولی آرٹیکولیٹ مائی سیلف بیسٹ از انگلش، کیونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی. اور اگر آپ مجھ سے حیدرآبادی دکنی میں بات کریں، اور ایسے پیچیدہ سوال نہیں، عام طور پہ روزمرہ کی بات، تو میں بہت ہی صفائی سے بات کرتا ہوں حیدرآبادی دکنی، کیونکہ وہ میرے گھر کی زبان ہے اور میں وہی زبان گھر پہ بولتا ہوں اور محلے میں بولتا ہوں.
لیکن آئی تھنک کہ آج کل کے لوگ جو تو پیپل ہو آر کمنگ آف ایج ٹوڈے their exposure to the vernacular languages has been very 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 limited. اور آپ شہروں میں ہاں میں بالکل اربن مڈل کلاس اینڈ اپر کلاسز کی بات کر رہا ہوں. شہروں میں بھی آپ اگر آپ محلوں میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے ورکنگ کلاس لوگوں کی اگر آپ بات کریں تو ان کی زبان الگ ہوتی ہے. ان کی بھی زبان کوئی صاف اردو ثقیل اردو میں کوئی بات نہیں کرتا, مگر تو آئی تھنک دیٹ پیپل ہو کم فرام دا بیک گراؤنڈ دیٹ آئی ڈو, ان کی زبان انگریزی ہو چکی ہے, مطلب مکمل طور پہ انگریزی ہو چکی ہے. اردو اور دوسرے لوکل لینگویجز آتے ہیں ایز ایفیکٹیشنس, ایز فریزز, ایز مطلب I think that's the way of the world. I don't say this by way of mourning anything. I'm not bemoaning the passing away of a time when people could speak like me. Like, I speak very awkwardly myself, embarrassed to say, but that's the name of the game today. انگریزی اگر آپ نہ بول پائیں صفائی سے تو آپ آج کل کی دنیا میں تو ترقی نہیں کریں گے, مطلب not in these circles. تو اور کوئی خاص سوال نہیں ہے, میں صرف شاید کچھ بالی ووڈ کے کام کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں نا. تو آپ دونوں ڈائلاگ اور گانے لکھتے ہیں نا؟ جی, اور میں نے ایک کہانی لکھی ہے ابھی, اور ایک کہانی بھی لکھی, اور اس کہانی پر آدھارت ایک فلم بنی ہے. جی 2006 میں ریلیز ہوئی تھی. تو آپ نے دونوں کہانی اور پھر کہانی ڈائلاگ اور گانے لکھے تھے میں نے اس فلم کے. اور آپ نے کہا کہ ڈائلاگ اور فلم کے بیچ ایک اور قدم ہے نا؟ ہاں, مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی فلم میں کہانی کوئی لکھے, اسکرین پلے کوئی لکھے اور ڈائلاگ کوئی لکھے, اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ اور اسکرین پلے اور ڈائلاگ میں کیا فرق ہے؟ اسکرین پلے سین بریک ڈاؤن ہوتا ہے, مطلب کہ اسکرین پلے میں لکھا جائے گا کہ اس سین میں راج اور نرگس ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور نرگس راج سے کہتی ہے کہ ظالم سماج ہمیں ملنے سے روک رہا ہے, اور راج کہتا ہے کہ چلو بھاگ چلتے ہیں. تو اب ڈائلاگ رائٹر آئے گا اور اس سین کو ڈائلاگ میں بدلے گا وہ. یہ خاص طور پر بالی ووڈ کی بات ہے نا؟ ہاں, کیونکہ میرے خیال سے ہالی ووڈ کی فلمیں جو ہیں اس میں سارا سنواد, ساری ڈائلاگ ہے. جس طرح سچن رے اپنی فلم کتھا لکھتے تھے, اس میں سارے کے سارے ڈائلاگس تھے, سب کچھ تصویروں کے ساتھ. تو یہ خاص طور پر ایک طرح کا بالی ووڈ میں وہ طریقہ پیدا ہوا ہے. بالی ووڈ میں اور ٹیلی ویژن سیریلس جو آج کل اتنے بڑے ہیں ہندوستان, وہاں پر تو ابھی تک سیٹس پہ لکھے جاتے ہیں کہانیاں. ایکٹر آ چکا ہوتا ہے, میک اپ چلتا رہتا ہے, اور رائٹر لکھتا رہتا ہے کہ آج کی سین یہ ہے. شاید ایک کہانی بھی چاہیے نا. ہاں, آج ایسے کر لیتے ہیں. کیسے رہے گا سر جی, آج ایسے کر لیتے ہیں. تو ہاں, بہت ہی ایڈ ہاک کائنڈ آف پروڈکشن. اچھا شبد ہے. اب لیٹن بھی ملا لیٹن بھی, ہاں کیا بھی, پالی گلاٹ, ہائبریڈائزڈ, کاسموپولیٹن سبجیکٹ جو ٹھہرا. بہت بہت شکریہ. مائی پلیزر.